سرکار فرمایا حسن الخلق، اور توجہ کرو یار، حسن الخلق، اچھا اخلاق. سرکار نے فرمایا کل قیامت والے دن جب لوگوں کے اعمال تلیں گے نا تو جو سب سے بھاری چیز تولی جائے گی، نماز سے بھی بھاری، روزے سے بھی بھاری، زکوٰۃ سے بھی بھاری، وہ میرے امتی کا حسن اخلاق ہوگا. اور حسن اخلاق کہتے کس کو ہیں پتہ ہے آپ کو؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، بہت بڑے محدث. انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے حسن اخلاق کی تشریح کی ہے اور بتایا کہ حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پہلی چیز حسن اخلاق میں 3 چیزیں شامل ہونی چاہیے. پہلی چیز وہ کہتے ہیں طلاق الوجہ، طلاق الوجہ، چہرے کی مسکراہٹ. بندہ مسکرائے تاکہ بندے کو پتہ چلے ایسے ماتھے تے 24 گھنٹے تیوریاں نہیں چڑھیاں رہندی. اب بندے کے اندر مسکراہٹ بھی ہے، یعنی بندہ ٹھنڈا ہے، نرم، یہ نہیں کہ ہر وقت اس کو غصہ چڑھا رہے. یہ ہمارے بڑے محترم اسکالر ہیں ہمارے مسلک کے، رضا ثاقب صاحب مصطفی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. ان سے میں نے ایک دفعہ ان کا ایک کلپ میں سنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بندہ تھا، وہ ایک آفس میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا. تو وہ جڑا ہونا تھا وہ بڑا ہی نا صاحب، وہ بڑا ہی ڈاڈا تھا. 24 گھنٹے وہ غصے، وہ چہرے تے غصہ ہی چڑھیا رہتا، متھے تے تیوریاں، اس کا جناب موڈ ہی سیدھا نہیں ہوتا تھا. تو وہ ایک بندہ اس کی فیکٹری کا بتاتا ہے کہ مجھے کام پڑ گیا، ہمارے صاحب کو نا گھر میں کوئی کام پڑ گیا، انہوں نے کوئی صفائی وغیرہ، کوئی پینٹ وغیرہ کروانا تھا. تو کہتے ہیں مجھے انہوں نے بھیجا جاؤ گھر جا کے نا ان کا دھیان رکھنا. کہتے ہیں میں رکھوالی کے لیے جب گیا نا تو ان کی بیگم صاحبہ بھی ادھر تھیں، ہم سارے کام کروا رہے تھے. اچانک میں نا صاحب کے کمرے میں چلا گیا تو کمرے میں ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس میں چودھری صاحب مسکرا رہے تھے. تو کہتے ہیں میں ہنسنے لگ پڑا، میں ہنستا جاؤں ہنستا جاؤں ہنستا جاؤں. تو کہتے ہیں ان کی بیگم صاحبہ نے پوچھ لیا خیر ہے تمہاری کچھ زیادہ ہی ہنسی نکل رہی ہے ہنسنے کی وجہ؟ تو اس نے کہا جناب ہم پورا دن صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، تو شکر ہے کہ تصویر دے ہے نا مسکرانے والی. تو کہتے ہیں ان کی بیگم مجھے کہنے لگی ٹینشن نہ لے، میرے کو بھی یہی سرمایا پوری زندگی دا. چودھری ہوری کہ ہنسے ہی نہیں. تو یہ کیسا اخلاق ہوا؟ حسن طلاق الوجہ، او مسکرا کے ملو، مسکرا کے ملو، مسکرا کے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرخ دھاری والی چادر پہنی ہوئی تھی، یمنی چادر. تو ایک پیچھے سے ایک بدو آیا، اس نے یوں کھینچی تو سرکار کے یوں زخم پڑ گیا. ساڈا تے گھر آ کے کوئی بوہا کھڑکا چھڑے نا تو جناب اس فقیر دی خیر کوئی نہیں. اس نے یوں جب سرکار پر چادر کھینچی تو سرکار کو زخم آیا. یوں سرکار نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا جب، تو وہ کہنے لگا محمد مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے دو کچھ عطا کرو. تو سرکار نے کی کیا؟ تینوں تمیز کوئی نہیں ہے؟ نو. حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا. وہ جناب اس نے یوں کھینچا تو سرکار مسکرائے اس کی طرف دیکھ کے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سرکار نے یوں اس کے مسکرا کر دیکھا اور صحابہ کو کہا وہ جو 2 پہاڑیوں کے درمیان بکریاں آئی ہیں نا مال غنیمت کی، وہ اس بندے کو دے دو. حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، جو وہ طلاق الوجہ. سنیں ایک بات میں آپ کو، عبداللہ ابن مبارک نے جو 3 چیزیں فرمائی ہیں، انہوں نے کہا طلاق الوجہ، دوسرا بذل المعروف، انسان کا وجود لوگوں کے لیے خیر خواہی والا ہو، اس کے وجود سے لوگوں کو برکت ملے. اور تیسرا انہوں نے فرمایا کہ کف الاعضاء، بندے کے اعضاء سے وجود سے کسی کو تکلیف نہ ہو، وہ بندہ حسن اخلاق والا ہے. کیونکہ جہاں پہ مسلمان کی تعریف ہوئی ہے وہاں پہ سرکار نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بیدہ وبلسانہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہاں پر تو جناب سلام لیتے ہیں ساتھ ہی دھماکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. سرکار نے کہا مسلمان کا حق ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے اس کو تکلیف نہ ہو. یہ حسن اخلاق. اب سنیں ٹائم نہیں ہے. حسن اخلاق ہم لوگوں نے صرف سمجھ لیا کہ صرف مسکرا کر دیکھنا،
میٹھی میٹھی باتیں کرنا، یہ حسن اخلاق ہے؟ نو، بس یہ نہیں، یہ ہے لیکن بس یہ نہیں۔ یہ حسن اخلاق کا رکن ہو سکتا ہے لیکن یہ ٹوٹلی حسن اخلاق نہیں ہے۔ حسن اخلاق ٹوٹلی یہ نہیں ہے۔ کیا ہے حسن اخلاق؟ میٹھا بولنا اگر حسن اخلاق کا نام ہوتا نا تو تسی کولی لو رہا نہیں ہے جنیاں دکاناں انہوں نے جننے سیل مین نے نا تو جا کے انہوں نے دکاناں تے چیک کر لو، وہ تہاڈے نال میٹھا ہی بولن گے۔ انہوں کی ڈیوٹی ہے، ان کی مجبوری ہے۔ اور یہ جو آپ کبھی جہاز پہ سفر کریں آپ تو وہ آپ کے ساتھ وہ ایئر ہوسٹس بھی مسکرا کے بات کرے گی، وہاں پہ کوئی بندہ بھی ہوگا وہ بھی مسکرا کے، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ سے سخت نہیں بول سکتے۔ آپ کسی کپڑے کی دکان پہ چلو جو 20 تھان 50 تھان کھلوا دو، وہ بندے نے مسکرا کے ہی گل کرنی۔ اور جو سیل مین ہے، کیونکہ پیچھے سیٹ ہونا آڈر، وہ یہ اخلاق نہیں ہوتا، یہ تو مجبوری ہے۔ صرف مسکرا دینا اور میٹھی بات کرنا اخلاق کا نام نہیں ہے۔ اخلاق سچ بولنے کو کہتے ہیں۔ اخلاق اس کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی میں خوددار ہو۔ اخلاق یہ ہوتا ہے کہ انسان کے نظریے پاک ہوں، اس کا جس طرح ظاہر ہو اس طرح اس کا اندر بھی پاک ہو۔ یہاں پہ میں نے دیکھا لوگ ہاتھ چومتے ہیں، گوڈوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آگے چلے جائے تو وہ کہتے ہیں شاہ کی۔ یہ اخلاق ہے؟ یہ اخلاق نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ اخلاق نہیں ہے، یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے، لیکن اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اخلاق ظاہر و باطن کی روشنی کا نام ہے۔ بندہ اندروں باہروں ایک ہوئے تو جے بندہ صورت ہی سنوارتا رہتے، میٹھے میاں مٹھو بنیا ہوئے اور میٹھی میٹھی باتیں اور مسکرا کر، لیکن اندر سے پورا چھرا ہو، اندر سے بغض بھرا ہو، تو وہ سلطان بہو نے کہا تھا دل کالے نالو منہ کالا چنگا۔ جے کوئی رمز پچانے ہو جے تیرے چہرے تے تو مسکراہٹ ہے، اندروں تو جناب نفرت رکھنا ہے، تو یہ پھر یہ اخلاق نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ اخلاق نہیں، یہ تو دھوکہ ہے، یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے۔ اس کو کبھی، اور معذرت کے ساتھ اخلاقیات، یہ میں ماں باپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے ایک علاقے پہ نا ماں باپ کے حقوق پہ تقریر کی، یہ دیکھ میں گگے والی کا علاقہ تھا، وہاں پر میں نے ایک 10ویں شریف کے موقع پر ماں باپ کے حقوق پہ تقریر کی۔ تو ایک لڑکا میرے پاس آ گیا بعد میں، مجھے کہنے لگا شاہ صاحب میں نے تو جناب بڑا مزہ آیا آپ کی تقریر کا مجھے، اور آپ نے ٹھیک ہے لیکن میرا بھی ایک دکھڑا سنو گے؟ میں نے کہا سناؤ۔ کہتا تجھے کیا ماں پیو جتے تے راضی نہیں انہوں جنت نہیں لب سکتی؟ تے وہ کہنے لگا تے جے ماں پیو راضی ہو اس پتر تے ہوئے جڑا کماؤ پتر ہے، کماؤ پتر جڑا بہتے پیسے دینا، پیو راضی ہو دیتے، ماں راضی ہو دیتے، تے پھر میں کی کرا شاہ جی؟ بات اس کی ٹھیک تھی۔ یہ ہمارے گھر میں ہی اخلاقیات گری ہوئی ہیں، ہم نے معاشرے میں کیا سکھانی ہے؟ ماں پیو یو سے پتر تیرا، سب کی نہیں بات کر رہا لیکن ایسا ہوتا ہے گھروں میں، جڑا پتر بہتا کما کے تے جناب ہے تے میرا لاڈلا پتر ہے، اینے مینوں عمرہ کرایا، اینے فلانا کیتا، تو تجھے ککھ بھی نہیں۔ یہ زیادتی ہے، بچہ ہوتا ہے۔ اس نے مجھے کہا شاہ جی پر جو بتائیں پھر بھی وہ بندہ دوزخ چ جائے گا جی ماں پیو پیسے دے وجہ تو راضی نہیں ہون دے، کیا کما کے ککھ نہیں دیندا؟ تو میں نے کہا پھر تم بچ جاؤ گے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ پھر تم ٹینشن چھوڑو، پھر کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ بچے تو برابر ہوتے ہیں اور ان کے دل میں نفرت نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ اور اگر یہاں پر ایسے ماں باپ موجود ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا، بچے سانجے ہوتے ہیں، سب سے پیار کریں، اور ماں باپ تو بچوں سے پیار ہی بڑا کرتے ہیں، تو اس چیز کو سمجھیں۔